الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. اقرأ معهد الحافظات بشاور شارع ورسک. ہم مضمون حدیث سبق نمبر 4. حديث وعن واصلة بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قاعد فتزحزح له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: يا رسول الله إن في المكان ساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمسلم لحقا إذا رآه أخوه أن يتزحزح له. واصلہ بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اپنی جگہ سے کھسک گئے، تو اس شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول، جگہ میں تو وسعت تھی، جگہ تو کشادہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کا بھائی اس کو دیکھے تو اس کے لیے جگہ سے کھسک جائے، جگہ سے ہٹ جائے۔ حدیث مذکورہ کے راوی واصلہ بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ واصلہ بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، قبیلہ قریش عدوی سے تعلق رکھتے ہیں، دمشق میں قیام پذیر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی۔ ان کے انتقال پر عمر رضی اللہ عنہ کو بہت دنوں تک افسوس رہا۔ ان سے صرف ایک ہی روایت مروی ہے۔ توضیح الحدیث، اس حدیث میں آداب مجلس میں سے ایک اہم ادب کی طرف اشارہ ہے کہ جب بھی مجلس میں کوئی مسلمان بھائی آ کر بیٹھے تو بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ اس کے لیے کھسک جائے، اگرچہ مجلس میں جگہ موجود ہو، جیسا کہ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے آنے والے کے دل میں اہل مجلس کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ دوسری، شریعت نے آنے والوں کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ جب وہ آئے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، مجمع کو چیرتے اور کودتے پلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ ایسا کرنے سے پہلے آنے والوں اور بیٹھنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا ہوتی ہے۔ ایسا کرنے والوں میں بڑائی، تکبر اور غرور کا شبہ ہوتا ہے۔ پھر یہ بات اور زیادہ بری ہے کہ بعد میں آنے والے پہلے بیٹھنے والوں کو ان کی جگہ سے اٹھا کر خود ان کی جگہ بیٹھ جائے۔ اس بات کی ممانعت احادیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں: لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ، کہ ایک بندہ، ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے، فیجلس فیہ، کہ پھر اس جگہ میں بیٹھ جائے، ولیکن تفسحوا وتوسعوا وتوسعوا، بلکہ کشادگی پیدا کرے اور دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرے، کیونکہ اگر دوسرے شخص کو اس کے مکان سے اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھا جائے گا تو اس سے دل میں نفرت اور کدورت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے اٹھانے والا انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور اہمیت جتاتا ہے، اپنی اہمیت کا اظہار کرتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، اور بیٹھنے والوں کو بھی چاہیے کہ آنے والوں کے لیے مجلس میں جگہ پیدا کرے۔ اس میں ایک تو اچھی تہذیب ہے، دوسرا اس شخص کی آمد پر اس کو اہمیت دینا ہے، جس سے وہ بہت خوش ہوگا کہ ان لوگوں نے میرے آنے کو بوجھ نہیں سمجھا بلکہ مجھے اہمیت دی، تو اس سے ان کے آپس میں محبت بڑھے گی۔ 13ویں حدیث وعن عمر بن ابی سلمة رضی اللہ عنہ قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: کنت غلاما، کہ میں بچہ تھا، میں غلام تھا، میں لڑکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھا۔ وکانت یدی، اور میرا ہاتھ رکابی میں یا طشت میں یا برتن میں گھومتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا: اللہ تعالیٰ کا نام لو، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے قریب سے کھاؤ۔
حدیث مذکورہ کے راوی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر سے صاحبزادے ہیں۔ ہجرت سے تقریباً 2 سال پہلے حبشہ میں پیدا ہوئے، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت عمر بن ابی سلمہ بچے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ لہٰذا اسی سبب سے عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب سیکھنے کا موقع ملا۔ ان کی وفات کے متعلق آتا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں 83 ہجری میں یعنی 83 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس حدیث میں کھانے کے 3 بنیادی آداب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ کھانے کی ابتدا بسم اللہ کہہ کر ہونی چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کے برتن میں اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ حدیث مذکورہ میں لفظ غلامن ذکر کیا گیا ہے۔ پیدائش سے بالغ ہونے تک بچے کو غلام کہا جاتا ہے، چنانچہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بھی نابالغ ہی تھے، اسی وجہ سے ان کو غلامن کہا گیا۔ حجر اس لفظ کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں یہ لفظ پرورش اور تربیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الصحفہ بڑا برتن، جس میں عموماً 5 افراد کھانا کھا سکتے ہو۔ حدیث مذکورہ میں جو 3 بنیادی ادب بیان ہوئے، لہٰذا اس کی تھوڑی تفصیل سمجھ لیں۔ کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اس کی حکمت کیا ہے، اس میں مصلحت کیا ہے؟ پہلی حکمت، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کی توفیق بذات خود مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری حکمت، اللہ تعالیٰ کا نام لینا شکر کا ایک ذریعہ ہے، تو گویا اس بندے نے یہ اعتراف کیا کہ اسے کھانے پینے کو جو کچھ مل رہا ہے وہ منعم حقیقی کی طرف سے مل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، اس میں اس کے اپنے کمال کا کوئی دخل، کوئی کام نہیں ہے۔ تیسری حکمت، اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی برکت سے کھانا شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چوتھی حکمت، ذکر اللہ سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی حکمتیں ہیں، آپ کے لیے اتنی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کن لفظوں میں لیا جائے تو اس کے متعلق آتا ہے کہ اکثر احادیث میں لفظوں کی تعین کے بغیر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا حکم ہے۔ البتہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ فإن نسی فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو کہے بسم اللہ، اگر شروع میں بھول جائے تو کہے بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ البتہ کسی روایت میں صریح الفاظ منقول نہیں، یعنی یہ کہیں معلوم نہیں، کہیں منقول نہیں کہ کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ البتہ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے 2 باتیں بیان فرمائی، پہلی یہ کہ پہلے لقمے کے ساتھ بسم اللہ پڑھے یا بسم اللہ الرحمن پڑھے، جبکہ دوسرے لقمے کے ساتھ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے یا اونچی آواز سے؟ تو اس کے متعلق آتا ہے کہ کھانے کی اصل سنت تو آہستہ کہنے سے بھی ادا ہو جائے گی، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ دوسروں کو بھی یاد دلایا جائے تو اس صورت میں تیز آواز سے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا سکتا ہے، جہراً بھی بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے۔ کھانے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا حکم کیا ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک کھانے پینے کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، جبکہ بعض علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے
کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا مستحب ہی ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کہنے والوں کی دلیل عموماً یہی ہے کہ حدیث مذکورہ میں سم اللہ، سمی فعل امر ذکر کیا گیا ہے اور امر للوجوب ہوتا ہے، تو لہٰذا سمی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا واجب ہے۔ لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ آداب کے باب میں جب بھی امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو وہ عموماً استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے خلاف کوئی دلیل موجود ہو، کوئی قرینہ موجود ہو، تو اس صورت میں وجوب بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ ادب کی تعلیم کا مقصد آخرت کے کسی عذاب سے بچانا نہیں ہے، بلکہ برکت کو حاصل کرنا ہے، زندگی کو مہذب بنانا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر یہ ادب موجود نہیں ہوگا تو انسان کو سزا ملے گی، بلکہ اگر یہ ادب موجود ہوگا تو انسان کی زندگی مہذب ہوگی، وہ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرے گا۔ تو لہٰذا اس بات کو دیکھتے ہوئے، اس نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہاں امر للاستحباب ہے، امر للوجوب نہیں ہے۔ اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو روایت بتا دی گئی کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو پھر بعد میں بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ دینا چاہیے، تو لہٰذا یہ کافی ہو جائے گا۔ دوسرا ادب، کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حدیث مذکورہ میں کھانے کا دوسرا ادب یہ بیان کیا گیا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑی تفصیل ہے، یعنی اس ادب کی حکمت کیا ہے۔ لہٰذا اس کی بھی چند حکمتیں ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے کاموں کے لیے اسے ہی استعمال کیا جائے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ سے کھانا شیطانی کام ہے، اس سے شیطان کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے۔ اس کے علاوہ فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ صفائی ستھرائی والے کاموں کو دائیں ہاتھ سے کیا جائے اور گندگی والے کاموں کے لیے بائیں ہاتھ یعنی الگ ہاتھ استعمال کیا جائے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ استعمال کیا جائے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا حکم کیا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک دائیں ہاتھ سے کھانا مستحب ہے، جبکہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا خلاف ادب ہے۔ البتہ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا واجب ہے، لہٰذا وجوب پر دلیل وہ یہی لیتے ہیں کہ کل بیمینک میں کل فعل امر ہے اور امر للوجوب ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی یہ حکم واجب ہوگا، یہ حکم وجوب کے لیے ہوگا۔ اسی طرح وہ دوسری دلیل حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی حدیث سے لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کی شکایت کی گئی کہ وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواباً کہا کہ میں اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہ سکو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد اس شخص کا ہاتھ ایسا مفلوج ہوا کہ اس کے بعد دوبارہ وہ اپنا وہ ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ لہٰذا امام شافعی اور دیگر وہ حضرات جو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو واجب کہتے ہیں، ان کے نزدیک حدیث مذکورہ دلیل ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد دعا دی، لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم واجب ہی ہے، مستحب نہیں ہے۔ لیکن ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص سے یہ کہا کہ تمہارا یہ ہاتھ اوپر نہ اٹھے یا تم اس سے کھا ہی نہ سکو، تو یہ اس کی نافرمانی کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس کے تکبر کی بنا پر تھا، کیونکہ اس نے غرور اور تکبر میں یہ کہا تھا کہ میں اپنا یہ ہاتھ اوپر کو نہیں اٹھا سکتا، میں اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا۔
کھانا کھاتے ہوئے یعنی دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے اگر بایاں ہاتھ بھی شامل کر لیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے متعلق آتا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جا رہا ہو اور درمیان میں بایاں ہاتھ بھی شامل کر لیا جائے تو عرفاً یہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شمار نہیں ہوتا، لہٰذا چند ضعیف احادیث سے اس کا جواز مل جاتا ہے کہ اگر دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جا رہا ہو تو درمیان میں بایاں ہاتھ تھوڑا بہت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مذکورہ کا تیسرا ادب ہے وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ یعنی اپنے سامنے سے کھانا کھانا۔ اس حکم کی بھی چند حکمتیں ہیں، جیسا کہ برتن میں اگر بلا مقصد ہاتھ ادھر ادھر گھمایا جائے گا تو اس سے بد سلیقگی معلوم ہوگی، یہ بد سلیقہ ہونے کی علامت ہوگی۔ بلا مقصد ہاتھ اگر ادھر ادھر گھمایا جائے گا تو یہ حرص کی بھی علامت ہوگی۔ اسی طرح اگر کئی آدمی مل کر کھا رہے ہوں تو اپنے سامنے والی جگہ چھوڑ کر دوسرے کے سامنے سے کھانا کھانا، یہ دوسرے شخص کو ساتھ مل کر کھانے والوں کو ہو سکتا ہے ناگوار معلوم ہو، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا کھایا جائے۔ اگر کوئی شخص تنہا بھی کھانا کھا رہا ہے تو تب بھی بعض کھانوں میں کھانے کی شکل بلا وجہ بدنما سی ہو جاتی ہے، بیچ میں سے کھایا جائے تو بدنما معلوم ہوتا ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے سے کھانا کھائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ حکم کس حالت میں ہے؟ تو لہٰذا اس میں مختلف اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اگر کھانا ایک ہی قسم کا ہو تو دوسری طرف سے کھانا کھانا درست نہیں ہے، لیکن اگر کھانا مختلف قسم کا ہو یعنی ایک ہی برتن میں انگور بھی ہو، کھجور بھی ہو یا مختلف قسم کی چیزیں ہوں تو ایسی صورت میں برتن میں ہاتھ گھمایا جا سکتا ہے، دوسروں کے سامنے سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا قول یا دوسری صورت کہ اگر یہ غالب یقین ہو، اگر یہ ظن غالب ہو کہ ادھر ادھر سے کھانا ساتھ کھانے والوں کو گراں نہیں گزرے گا، برا نہیں معلوم ہوگا، تو ایسی صورت میں اجازت ہے۔ اسی طرح تنہا کھانے کی صورت میں دوسری طرف سے کھانے کی گنجائش ہے، یعنی اگر کوئی ساتھ کھانے والا نہیں ہے، کوئی انسان تنہا کھا رہا ہے تو تب صحفہ میں سے کسی بھی جگہ سے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چوتھا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ یا خدام کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو تو اس صورت میں بھی غالب یقین یہ ہے کہ اگر وہ صحفہ میں سے کہیں سے بھی کھائے گا تو ان کو ناگوار نہیں محسوس ہوگا، تو لہٰذا ایسی صورت میں بھی وہ ادھر ادھر سے کھا سکتا ہے۔ حدیث مذکورہ سے کیا فوائد معلوم ہوتے ہیں یا کیا باتیں معلوم ہوئی؟ تو اس کے متعلق آتا ہے کہ اس حدیث سے کئی فوائد مستنبط ہوتے ہیں۔ مثلاً اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کی تربیت اور ان کو آداب سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر حال میں مستحسن ہے، حتیٰ کہ کھانے کی حالت میں بھی بشرطیہ کہ حدود میں رہتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ اس حدیث سے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بھی تھے، اور ساتھ میں ایک اور روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن ابی سلمہ کے الفاظ یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ہمیشہ میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا، یعنی میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام لے کر داہنے ہاتھ سے کھاتا اور اپنے سامنے سے ہی کھاتا۔ لہٰذا جتنا سبق سنا یہ اپنے کراسات میں نوٹ بھی کر لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔